کہ کورٹ میرج یا بھاگ کر شادی، لو میرج، کیا یہ اسلام کے اندر ہو سکتی ہے یا کہ نہیں ہو سکتی؟ پسند کی شادی، یا اس سوال کو آپ یوں بنا لیں کہ جیسے کہ سوال بھی آیا کہ جی میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں میری شادی فلاں جگہ پہ ہو، لیکن میرے والدین نہیں مانتے، اس لیے میں نے یہاں پر دونوں والدین کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی، اولاد کو بھی ایک ایک نصیحت کروں گا۔ پہلی نصیحت یہ والدین کو کروں گا کہ والدین جو بھی یہاں پر موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے بچے کی شادی، بچی کی شادی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن اس اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے، توجہ جی، اس اختیار کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو آپ بھیڑ بکریوں کی طرح جس بھی کلے کے ساتھ چاہا باندھ دیا، یہ اختیار بھی نہیں آپ کو اللہ یہ شریعت نے دیا۔ یعنی اسلام نے یہ دونوں کو، والدین کو اور بچوں کو کھلا نہیں چھوڑا ہوا ہے۔ والد کے ہاتھ میں اگر شریعت نے یہ اختیار دیا ہے، شریعت نے اگر باپ کو امین بنایا ہے بچے یا بچی کا، تو ساتھ شرائط بھی لکھی ہیں، شرائط بھی ساتھ بتائی ہیں کہ شریعت نے بتایا ہے کہ جب بھی اپنے بچے کی یا بچی کی شادی کرنی ہے تو بچے یا بچی کی رضامندی لازمی پوچھنی ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک بچی کا بھی مجھے میسج آیا جی کہ جی میرے والد نے جی زبان دے دیتی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر ہی آپ یقین کریں کہ سینکڑوں نہیں کروڑوں لڑکیاں ایسی ہیں جو زندگی نہیں گزار رہی، وہ اپنے باپ کی پگڑی بچا رہی ہیں، وہ اپنے باپ کی دی ہوئی زبان اس کو گزار رہی ہیں، اپنے باپ کی دی ہوئی پگڑی وہ گزار رہی ہیں، اپنی زندگی نہیں گزار رہی، حالانکہ وہ شادی کی زندگی سے اپنے خامد سے، یا خامد ہے تو اپنی بیوی سے اس قدر تنگ ہے کہ جی ابے نے جوڑ دیتا کی کریے جی مجبوری ہے۔ یار آپ کو شریعت نے یہ تو نہیں کہا اپنی اولاد کو بھیڑ بکریوں کی طرح جہاں دل چاہا اور جس قلعے کے ساتھ چاہا باندھی، یار اپنی آپ کی اولاد ہے، وہ کوئی بھیڑ بکری یا کوئی بھینس کوئی جانور نہیں ہے کہ جس کے ساتھ چاہا باندھی ہے نا۔ صحیح یہ حدیث ہے جی صحیح بخاری کی، اس کے متعلق یہ صرف والدین کے لیے جی۔ حضرت خنسا بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہے، وہ آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا نکاح میرے والد نے میری مرضی کے بغیر فلاں شخص سے کر دیا، اور میں اس نکاح کے اوپر، اس شادی کے اوپر راضی نہیں ہوں، میرے والد نے میرے اوپر زبردستی کی ہے۔ اب رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہی ہو سکتا تھا نا جی ابے نے زبان دیتی اس زبان کو لے کے لے چل، یا ابے نے پگڑی کا خیال رکھ، پگ کا خیال رکھ، نہیں، رسول اللہ نے اسی وقت حکم دیا کہ جب بچی اس نکاح کے اوپر راضی نہیں ہے اس نکاح کو فوراً فسخ کیا جائے، اس نکاح کو توڑوایا گیا کہ جہاں پر باپ نے اپنی بچی سے مرضی پوچھے بغیر اور اس کی رضامندی پوچھے بغیر اس کا نکاح کر دیا تو اس نکاح کو توڑوایا گیا۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث، یہ تو بالکل واضح ہے نا، یہ آج کے ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک نوجوان لڑکی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکوہ لے کر آتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیجے یعنی میرے کزن سے کر دیا، اور یا رسول اللہ صرف اس لیے کیا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہ بڑی کوالٹی والا بندہ، صرف اس لیے نکاح کیا ہے کہ تاکہ میرے باپ وہ اپنا مقام وہ اپنی اس بھتیجے کے سامنے بلند کرے، اپنے قبیلے کے سامنے میرے لیے میرا باپ بلندیاں چاہتا ہے۔ یعنی جس طرح ہمارے معاشرے میں پگ لا دی تھی نک بچانے کے لیے، زبان بچانے کے لیے، اسی طرح جی زبان بچانے کے لیے میرے باپ نے شادی کر دی، لیکن میں اس رشتے کے اوپر راضی نہیں ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر جی 1874 1874۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا جی اس نکاح کو توڑوایا جائے، اس نکاح کو فسخ کروایا جائے کہ جب بچی کی رضامندی نہیں پوچھی گئی، جب بچی سے اس چیز کا سوال نہیں کیا گیا کیا یہ تجھے رشتہ پسند ہے کہ نہیں، فوراً اس نکاح کو توڑواؤ۔ لیکن بچی کو اس وقت ترس آیا، کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے باپ کے کیے ہوئے نکاح کے اوپر راضی ہوں، لیکن میں یہ مسئلہ اس لیے آپ سے پوچھا کیا عورتوں کا اس نکاح کے اندر کوئی اختیار بھی ہے یا کہ نہیں، تاکہ دنیا والے یہ سن لیں اور دنیا والوں کے سامنے یہ بات آ جائے کہ عورت اور بچی یہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے کہ جس کو جس قلعے کے ساتھ چاہا باندھ دیا، اس کی مرضی ضروری ہے، اس سے پوچھنا ہے، اس کے ساتھ مکمل طور پر اس کو اپنی رضامندی کے ساتھ لے کر چلنا اس معاملات کو۔ یہ تو جی والدین کے لیے نصیحت تھی کہ آپ اپنی مرضی کو اپنے بچوں کے اوپر نہ تھوپیں، اور بچوں کے لیے یہ نصیحت ہے جی، ایک تو اسپیکر آج بڑا تنگ کر رہا ہے جی، بچوں کے لیے یہ نصیحت ہے جی جو یہاں پر بچے موجود ہیں کہ او عزیز بچوں، جو آپ سوچتے ہیں نا کہ شادی جس چیز کا نام ہے، شادی ہرگز اس چیز کا نام نہیں ہے، اور جو زمانہ یا جو تجربہ آپ کے والدین کو ہے نا وہ آپ کو نہیں ہے۔
کیونکہ آپ نے تو شادی کسی اور چیز کا نام سمجھا ہوا ہے، لیکن آپ کے والدین کو پتہ ہے، آپ کے والدین نے ایک زمانہ دیکھا ہوا، لوگوں سے ملے ہوئے، تجربہ ہے ان کا، اور ایک عمر ان کی گزاری ہوئی ہے، وہ صحیح آپ کے لیے پسند کر سکتے ہیں کون سی چیز آپ کے لیے اچھی ہے، کون سی چیز آپ کے لیے بری ہے۔ اس لیے اگر والدین وہ کوئی چیز آپ کے لیے پسند کر رہے ہیں، لڑکی ہے تو لڑکا پسند کر رہے ہیں، اگر لڑکا ہے تو لڑکی پسند کر رہے ہیں آپ کے لیے، تو جی سیر سٹ کے ان کی بات کو مان لیں، اور اس آیت کے اوپر ذرا غور کیجیے گا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ان قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے، اللہ اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ڈال دے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کی اگر شادی، اور یہ صرف بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی شادی آپ کی مرضی کے بغیر ہو جاتی ہے تو کورٹ میرج کی طرف نہیں جانا۔ کورٹ میرج اسلام کے اندر حرام ہے، اسلام کے اندر یہ شادی منعقد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ یہ صرف یہ سمجھ لیں کہ جی اب یا تو آپ کوڑ کوڑ کے زندگی گزاریں، کوڑ کوڑ کے مر جائیں کہ یار مجھے یہ پسند نہیں تھی، یہ مل گئی، عورت یہ کہے جی مجھے یہ پسند نہیں، یہ میرے پلے پہ آ گیا، یا تو کوڑ کوڑ کے زندگی گزار لیں اور مر جائیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یا پھر یہ ہے کہ اپنے باپ کی، اپنے والدین کی رضامندی کے اوپر راضی ہو جائیں اور قیامت والے دن رب کے سامنے جا کر کہیں کہ یا ربی اے بندہ مجھے کوئی پسند نہیں تھی، یا ربی یہ لڑکی مجھے کوئی پسند نہیں تھی، لیکن تیری رضا کی خاطر یا ربی ہم نے یہ زندگی گزاری ہے، تیری رضا کی خاطر ہم نے نبھایا ہے، کیونکہ یا ربی آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ طلاق دینا اور خلا لینا یہ حرام ہے، اور حرام نہیں بلکہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں، یا ربی تیری رضا کی خاطر میں نے زندگی گزاری ہے، اب مجھے اجر عطا فرما۔ امید ہے کہ جی اللہ رب العالمین کی طرف سے انشاءاللہ آپ کی طرف سے اجر پکا ہے۔ یہی چیز میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ کی کہ پتہ نہیں میں تجھے پسند ہوں کہ نہیں، اور مجھے تو پسند ہے کہ نہیں۔ اب یہ کہ جی یا تو کڑ کڑ کے مر جائیں کہ جی اے میرے پلے کی پہ گئی، وہ سوچے اے میرے پلے کی پہ گیا، یا پھر یہ کہ ہم صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاریں اور رب کے ساتھ بارگاہ میں جا کر کہیں یا ربی میری ایک پسند نہیں تھی لیکن ہم نے زندگی گزاری ہے، اب ہمیں اس کا اجر عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے ان مسائل کو سیکھا ہے، پڑھا ہے، آپ کو سنایا ہے، اللہ اس کے مطابق ہم عمل کرنے